بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ طب نبوی کا آغاز کیا تھا، آج اس کی انشاءاللہ دوسری قسط ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم معدہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج کا تذکرہ کریں گے۔ بالعموم امراض کے علاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج 3 انداز پر مشتمل ہوتا تھا۔ نمبر 1، علاج بالادویہ یعنی دوا سے علاج۔ نمبر 2، علاج بالادعیہ یعنی دعاؤں سے علاج۔ اور نمبر 3، علاج بالامرین یعنی دعا اور دوا دونوں کے ساتھ علاج۔ تفصیلی ذکر انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں ہوگا۔ آج صرف ہم معدہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج مذاکرہ کریں گے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ان تینوں حضرات نے اپنی اپنی مسانید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ مختلف الفاظ تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ، لیکن مفہوم معنی تمام کتب میں روایت کا یہی ہے، جس کا معنی یہ ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جو بھی برتن بھرتا ہے، بہرحال پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ یعنی پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا بھرنا برا ہے۔ انسان اگر کسی اور جگہ پر، کسی برتن میں، کسی جگہ پر کوئی بری چیز جمع کر لے تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اس کو اپنے پیٹ کو بھر لینے سے نقصان پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، مضبوط رکھیں، جسم میں قوت اور طاقت قائم رہے۔ لیکن بہرحال اگر وہ پیٹ بھرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے: فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ۔ پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ مطلب اس کا یہ کہ اتنا کھائے کہ کھانے کے بعد اگر اس کو پیاس لگے تو وہ آسانی کے ساتھ پانی پی سکے، اور سانس لینے میں اس کو دشواری نہ ہو۔ اتنا نہ کھائے کہ جس سے اس کا ایسا پیٹ بھر جائے کہ وہ یوں سمجھے کہ اب اور لقمے کی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہ کھائے۔ اس لیے کہ امراض 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو امراض مادی ہوتے ہیں جو جسم کے اندر کسی مادے کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو امراض جسم کے اندر کسی مادے کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوں اور جسم کے طبعی افعال کو نقصان پہنچائیں، اکثر امراض اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں، یورک ایسڈ بڑھ گیا، ایک مادہ ہے جسم کا جو بڑھ گیا۔ کولیسٹرول بڑھ گیا، ایک مادہ ہے جسم کا جو بڑھ گیا۔ فلاں چیز بڑھ گئی، فلاں چیز بڑھ گئی۔ بہرحال مادوں کے اضافے کے ساتھ اکثر امراض جسم میں جنم لیتے ہیں، اور ان
مادی امراض کا جو سبب ہے وہ ہے ہضم اول، پہلا ہضم مکمل ہونے سے پہلے کوئی انسان اور غذا پیٹ میں داخل کر لے، جسم کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں کوئی چیز کھا پی لے، یا پھر ثقیل اور مختلف قسم کی غذاؤں کا کثرت سے استعمال کر لے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ لیکن اگر کبھی کبھار اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ انسان بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لے تو یہ گناہ بھی نہیں اور نقصان بھی نہیں، لیکن کبھی کبھار ہو، جیسا کہ کچھ احادیث طیبات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلاً مشہور واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پی لیجئے اور پی لیجئے اور پی لیجئے، حتیٰ کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اور پینے کی گنجائش نہیں رہی۔ تو اس لیے ایسا کبھی کبھار ہو جائے، اتفاقاً ہو جائے تو حرج نہیں، لیکن اس کا معمول نہیں ہونا چاہیے۔ معمول انسان کا کھانے کا یہ ہو کہ انسان یا تو اتنا کھائے کہ جسم کی ضرورت پوری ہو جائے، اور اگر انسان زیادہ کھانا چاہتا ہے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے پیٹ کے 3 حصے جو ہے وہ تصور کر لے، اور ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے جو ہے مقرر کر لے، اور اس حساب سے کھائے کہ کھانا کھانے سے اس کے سانس لینے میں دشواری نہ ہو، اس کے بعد اس کو پیاس لگے تو وہ آرام سے اپنی ضرورت کا پانی بھی پی سکے۔ تو گویا عموماً اور کثرت کے ساتھ شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ نقصان دہ ہے، اور جسمانی قوتوں کو یہ کمزور کر دیتا ہے، اس لیے کہ جسم کی قوت کا مدار زیادہ کھانے پر نہیں ہے، بلکہ جسم کی طاقت اور قوت کا مدار اس بات پر ہے کہ بدن غذا کو قبول کرے۔ اگر بدن غذا کو قبول کرتا ہے تو جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اگر جسم غذا کو قبول نہیں کر رہا ہوتا تو پھر جسم میں قوت چاہے جتنا مرضی کھا لیں نہیں آتی۔ چھوٹا بچہ ہم دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے مقابلے میں کھاتا اور پیتا ہے، لیکن وہ اس کا جسم اتنا قبول کرتا ہے کہ وہ روز بروز بڑھتا ہے، اس کی صحت بڑھتی ہے، جسم بھی بڑھتا ہے، قد بھی بڑھتا ہے، اس کا عقل اور شعور بھی بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن بڑا آدمی اس سے زیادہ کھا کر وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا بڑھوتری کا جو چھوٹے بچے کو حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جسم کے اندر قوت کا مدار جو ہے وہ زیادہ کھانے پر نہیں، بلکہ جسم یعنی بدن غذا کو جتنا قبول کرے اتنا جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب بوجھ کم سے کم ڈالا جائے اور شکم سیر ہو کر کھانے کی عادت سے احتراز کیا جائے۔ البتہ کبھی کبھار واقعتاً حرج نہیں ہے، اور لیکن چونکہ عام طور پر میں نے پہلے عرض کیا کہ امراض اکثر مادی ہیں جو کسی مادے کے بڑھ جانے سے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اگر انسان اپنے کھانے پینے کے نظام کو ٹھیک کر لے، اس ترتیب سنت کے مطابق انسان جو ہے وہ کھانا کھائے تو اس کی امراض دور ہو سکتی ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم اپنے کھانے پینے کا معمول درست کر لیں تو ہسپتال بند ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ اکثر و بیشتر امراض مادی ہوتے ہیں جو مادے کے اضافے سے پیدا ہوتے ہیں، تو اکثر مریض جو ہے وہ بیمار نہ ہوں اور شرح جو ہے بیماریوں کی کم ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر اگر انسان پیٹ بھر کے تو نہ کھائے لیکن اکثر ثقیل غذا کھائے، ایسی غذا کھائے جو جلدی ہضم نہیں ہوتی، تو اس سے بھی ایسے ہی نتائج جو ہے وہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ طب نبوی میں جو اصول ہمیں ملتا ہے
اور اس اصول کو اطباء نے اصل الاصول مانا ہے کہ یہ بنیادی اصولوں میں سے ہے، اس پر عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مختلف مقامات پر آیات کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ ولا تسرفوا کے الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جسم کی ضرورت سے نہ کھایا جائے۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے ضرورت سے بڑھ کر کسی چیز کو خرچ کرنا، استعمال کرنا، تو جسم کی ضرورت سے بڑھ کر انسان جو ہے وہ غذا کا استعمال نہ کرے، یعنی اس کی عادت نہ بنائے، اور کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو حرج نہیں۔